السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، دوسرے پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے بڑے اہم ترین احکام ہیں۔ اسلام کو ہم نے کچھ رسم و رواج کا مذہب سمجھ لیا، کچھ وقتیہ طور پر کر لیے، ایک ہنگامے کے طور پر کچھ کر لیے، اور اسلام کو ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، جس کے اپنانے سے تمہاری زندگی کی کامیابی کی زندگی کی ضمانت دیتے ہوئے آخرت کی نجات جو ہمیشہ کی ہے اس کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن اس کو تھوڑی چیزوں میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ کچھ ایمانیات کے حصے ہیں، اس پہ کچھ ایمان کے ساتھ کچھ یقین دہانی کے حصے قرآن کہتا ہے، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لائیں۔ آخرت کے معاملے میں ایمان کے ساتھ یقین کی تاکید کرتا ہے کہ دیکھو یقین کرو کہ تم جانے والے ہیں اللہ کے پاس اور تمہاری زندگی کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ ہم نے کچھ ایمانیات سیکھ لیے، یا دوسرا یہ ہے کہ کچھ عبادات کر لیے، ہم رمضان میں عبادت کر لیے، کچھ خاص موقعوں پر کر لیے، یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، اور ہم یہ سمجھ لیے کہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام 3 چیزوں میں ہے، ایک ایمانیات ہے، اور دوسرے عبادتیں ہیں۔ یہ تسبیحات یا ذکر کا مذہب نہیں ہے، یہ عبادتیں ہیں، اور تیسری چیز انسانوں کے حقوق کا ہے۔ یہ تینوں کو بیلنس رکھتے ہوئے آپ کام کریں گے تو یہ اسلام کا مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے پارے میں 6 رکوع میں ایک آیت ہے، اور وہ ایک آیت میں اور آپ اگر سمجھ جائیں، یہ ایک ہی آیت ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اس کو مفسرین نے لکھا ہے ابواب الخیر۔ یہ وہ آیت ہے جو نیکیوں کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ کئی دروازے ہیں، ان تمام دروازوں کو اپنانے کا نام اسلام ہے۔ اور یہ آیات البر ہے، وہ یہ ہے اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر۔ یہ ایمانیات کی ایک فہرست ہے۔ آج ہماری کمزوری یہ بھی ہے کہ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، جو بچوں کے اندر جو تربیتی نظام ہے، یہ ایمانیات کی کمزوری ہے، ان کا صحیح فاؤنڈیشن نہیں۔ جب ایمانیات کا فاؤنڈیشن اگر صحیح رکھا جائے، وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں، کسی بھی عمر میں جائیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم نے اس ایمانیات کے فاؤنڈیشن کو کمزور رکھا ہے۔ کئی بچوں کو پوچھ لیجئے کہ ایمانیات کیا ہے، کن پہ کرنا ہے اور کن چیزوں پہ نہیں معلوم ہے۔ پھر دوسری چیز کہا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، تم یتیموں کا حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، مسافر کا حق ادا کرو، نماز قائم کرو، یہ حقوق ہیں۔ اگر آپ 1000 نیکیاں کریں اور حقوق کی تلفی ہے، آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ کے رشتہ دار بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ان کا خیال نہیں کر رہے، بات چیت نہیں کر رہے، دروازے بند نہیں۔ آج بہت ہمارے مسلمان معاشرے کا یہ بڑا دکھیا ایک معاملہ ہے کہ آج ہم رشتے ناطے کو کاٹنے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آیات البر میں کہا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ آپ بہت تہجد گزار ہو سکتے ہیں، آپ بڑے مفسر قرآن ہو سکتے ہیں، آپ بڑے حج کر کے عمرہ کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ایک اچھے انسان اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر ہمدردی ہو اور انسانیت ہو، رشتوں کے حقوق کے معاملے میں صحیح ہو، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا قرآن، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدہ خلافیاں نہ کرو، تنگی اور مصیبت دونوں حالتوں میں صبر کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حق اور باطل کا معاملہ جب آتا ہے، حق کا ساتھ دیا کرو، رشتے ناطے نہیں، اپنی انا نہیں، اپنے وحدے نہیں، حق کا ساتھ دیا کرو۔ آج دنیا میں جو حالات بگڑ رہے ہیں، خدا کے عذاب جو آ رہے ہیں، یہ عدلیہ کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ جہاں پر عدلیہ کا نظام درہم برہم ہو جائے، وہاں پر خدا کے غضب بھڑکنے لگتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے، قرآن دعوت دیتا ہے ان آیتوں کے اندر کہ ان مہینوں کے اندر اس آیت کو پڑھو، ان آیتوں کو سمجھو، تبھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اس آیت کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، تراویح میں کئی سال سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، بہت ساری تفصیلی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ اب وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ کئی چیزوں کا ذکر کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک اہم ترین عنوان، ایک ٹاپک کے اوپر ہائی لائٹ کروں، تاکہ ان باتوں کو لے کر آج اٹھیں گے تو ہماری زندگیوں میں کامیابی ہوگی۔ آج بہت ضرورت ہے ہمارے لیے، خاص کر نوجوان حضرات یہاں ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، وہ میرا فوکس ہے تقریر کا، کہ ان کے اندر ریولیشن آنی چاہیے اور وہ سمجھنی چاہیے اور اپنے زندگیوں کو سمجھنا چاہیے دنیا کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ اور اس میں دوسرے پارے میں 7ویں اور 8ویں رکوع میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے۔ ہم نے قرآن کو یہ برکت والی کتاب یا کوئی تبرک والی کتاب یا کوئی مر گئے تو پڑھ لیا یا مرنے والے پہ پڑھ لیے، یہی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں برکتیں ہیں، لیکن قرآن اس وجہ سے نہیں نازل ہوا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، رمضان کو جو فضیلت ملی وہ قرآن ہی کی وجہ سے ملی ہے، اور یہی قرآن پڑھنے تبرکن وقتیہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ قرآن عمل کے لیے اترا ہے، یہ ہدایت کے لیے اترا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے اترا ہے۔ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ اخبار نیوز والا پڑھتے ہیں، ورلڈ کپ ہوا تھا کویت کے اندر، وہاں پر انہوں نے قرآن کی اچھی تشہیر کی ہے، بڑے کامیاب بھی ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے قرآن پڑھا، پڑھ کر ان کے اندر زندگیوں میں ریولیشن بھی آیا، اور بڑے سے بڑے انبار دولت کو انہوں نے ٹکرا دیا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن جیسی کتاب ہمیں ملی۔ پھر اس ملک نے آخر میں جب ایوارڈ تقسیم کر رہے تھے، اس نے ایک شرط لگائی، وہ شرط یہ لگائی تمہیں ایوارڈ ملے گا ضرور، لیکن تم اپنے ماؤں کے ساتھ آنا، اپنے ماں کے ساتھ آنا، تبھی ملے گا۔ تو اپنے ماؤں کے ساتھ آئے، ایک بڑا احساس دلایا گیا، آج تمہاری کامیابی جو یہاں تک پہنچی ہے وہ تمہاری ماؤں کی وجہ سے ہے، تمہاری ماؤں کے دعاؤں کی وجہ سے ہے، ان کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ اے نوجوانوں، آج بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ انجینئر بھی ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، اور بہت سارے بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا ہم نے قرآن پہ کبھی غور کیا ہے؟ قرآن پہ ہم نے کبھی تدبر کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو کبھی سمجھا ہے؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ اگر قرآن کو ہم نے سمجھ لیا تو قرآن کہتا ہے لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، تمہارے لیے ہر قسم کے راستے ہم کھول دیں گے، خالی ترقی ملازمت نہیں، ہر راستے ہم کھولیں گے، قرآن کہتا ہے۔ آج میرے دوستو، اس مبارک مہینے میں میری ماں بہنوں اپنا وقت ٹیلی فون پہ، یوٹیوب پہ کتنا صرف کرتے ہیں آپ، لیکن آپ سچے دل سے پوچھئے کہ آپ نے کبھی قرآن کی آیتوں کو سمجھا، یا اپنے گھروں میں بچوں کو سمجھایا، یا اپنے معصوم بچوں کو سمجھایا، یا وقت دیا قرآن کے لیے آپ نے؟ قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے، قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ میں حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری سے پوچھو گی، میں نے تمہیں بڑا بنایا تھا، تمہیں مرتبہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ سوال سب کے لیے تیار۔ تو میرے دوستو، آج وقت قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کا پیغام پھیلانا چاہیے۔ یہ مبارک مہینے میں کم سے کم قرآن کی وہ آیتوں کو سمجھیں اور کوشش کریں قرآن ہمیں کیا دعوت فکر دیتا ہے، اور اس میں یہی پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، خاص کر نوجوانوں نسل کو، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے ذریعے سے انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین واخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احکامات ہیں، رمضان کے روزوں کا پرپس، اس کے مقاصد، اس کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ لیکن دوستو، اگر میں آپ سے کچھ سوالات کروں، خاص کر نوجوانوں سے،
اگر وہ سوال کے جوابات آپ دے رہے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو آپ نے اس سوالات کے جواب کے لیے پریپیئر کرا۔ اگر نہیں ہے بڑے دکھ اور افسوس کی بات۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے 2 مکی اور مدنی سوروں میں ڈفرنس کیا ہے؟ قرآن کس سے خطاب کرتا ہے؟ قرآن میں جو دلوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ کتنے دل ہیں؟ وہ آیتیں کون سی ہیں جو مثال بیان کرتی ہیں، قصص بیان کرتی ہیں اور بہت سارے واقعات کو بیان کرتی ہیں؟ اگر یہ جواب ہے آپ کے پاس بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ اگر نہیں ہے میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، میرا ایک دودھ بھرا پیغام ہے جو آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو خدا کے لیے جان لیے آپ، ایک مسلمان ہو کے ناطے یہ قرآن کے نام سے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تو آپ بڑے بڑے کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ ماں باپ کو بھی جاننا چاہیے ہم نے ان کی زندگیوں کو بنانے میں اپنی صلاحیتیں لگا دیے، ان کے آرام کے لیے سب کچھ کر دیے، لیکن ان کو آخرت کی نجات کے لیے کوئی توچہ آخرت تیار نہیں کر۔ یہ سوال یا نشان لے کر اٹھنا پڑے گا۔ اور پھر ایک اور سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، بڑے انبیاء کون ہیں؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کو کتابیں دی گئی؟ نبی اور جو ہے پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ قرآن مجید کے 2 پارے میں 10ویں رکوع کے اندر یہ اہم پیغام دیا گیا ہے۔ بڑے پیغمبروں میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو کتاب دی گئی موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیلات نہیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اس کا پرپس کیا تھا؟ اب انبیاء ختم ہو گئے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ قرآن مجید کے 10ویں رکوع میں 2 پارے کے آپ کے لیے چیلنج ہے، یہ مجھے آپ کے لیے چیلنج ہے۔ یہ آنے کے مقاصد کیا تھے؟ اللہ نے ان مقصد کو پورا کیا، اب پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، یہ حالات ہیں، اس کا کون علاج کرنا چاہیے؟ وہ علاج مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ مسلمان ہیں وارث، اگر یہ وارث کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اس کے لیے تیار ہے۔ انبیاء کے آنے کے مقصد کو قرآن ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، آج اس سوالات کو، آج کے حالات کو ذرا 2 منٹ کے اندر ٹیلی کیجئے، وقت کی بھی مشکلات ہیں۔ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل طریقہ اختیار کرنے لگے تھے، آج حق پر کتنے لوگ ہیں ہم، اور کتنے باطل طریقے کو اپنا رہے ہیں ہم، اور اس کی اصلاح کس کی ذمہ داری؟ میری اور آپ کی، ہر فرد کی اصلاح ہے، کیونکہ انبیاء آنے والے نے، انبیاء کے وارث ہم ہیں، خیر امت ہم ہیں۔ پھر دوسری چیز، لوگوں میں اختلافات رونما ہو گئے تھے، لڑ رہے، جھگڑ رہے، اختلافات ہو رہی، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے انبیاء آئے، لیکن آج ہم اختلافات کے شکار ہو گئے، مسلکی، مذہبی، چاند دیکھتے ہی لے کے 10 تاریخ تک یہی جھگڑے، 8 پڑھنا 20 پڑھنا، 8 پڑھنا 20 پڑھنا، جلدی دیر سے آنا، جلدی چلے جانا، مسجد سے دیر سے آنا، جلدی چلے جانا، یہ حالت تو ہو گئی ہماری ہے۔ اختلافات ہمارے کتنے ہو گئے، گھریلو اختلافات کتنے ہو گئے، اس کو دور کرنے کے لیے آئے ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا تھا اور ظلم سے نجات دینے کے لیے آئے، اور ظلم کی انتہا کیا ہو چکی ہے، اور ظالم مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ کی پاک زمین پر بغاوت کر رہے تھے، انبیاء نے بھیج کر اللہ نے اس کو، زمین کو پاک کیا۔ آج ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلنی چاہیے، اللہ کا پیغام نافذ ہونی چاہیے، کوئی کرو نہ کرو میری ذات میں ہونی چاہیے، میرے گھر میں ہونی چاہیے، میرے گھر کے اندر اسلام ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک آیت بڑی اہم ہے، یہ پیغام ہے، قرآن کہتا ہے 10ویں رکوع کے اندر، آدمی کو چاہیے جس دین پر وہ ایمان لایا ہے اس کی حفاظت کے لیے دل و جان کی بازی لگائے، لیکن وہ دین کی حفاظت کرے۔ آج دین کیا کا معاملہ کیا ہے، آج کیا قربانیاں دے رہے ہیں، بتائیے آپ۔ قرآن کہتا ہے جو دین آپ کو ملا ہے، جو ایمان کی دولت آپ کو ملی ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں جان کی قربانی لگا دو، اپنے گھروں میں دین کو زندہ رکھو۔ اگر نہیں کریں گے تو پچھتاوا ہوگا میرے دوست۔ یہ کچھ کھری باتیں ہیں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ سنتے رہے فارملٹی نہیں ہے میرے دوستوں۔ کچھ لے کے اٹھے، کچھ پیغام لے کے اٹھے، اپنے اندر تبدیلی لائیں، تب ہمیں کیا نام ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے، اے دلوں کے پھیرنے والے،
ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و فرمان برداری کی طرف پھیر دے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ بقرہ ہے، بہت اہم احکامات ہیں۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ کے تعلق سے مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی نہ کرے، اور مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہ کرے۔ یہ قرآن کی بڑی حکمت ہے، جو آج کل جو ٹرن چل رہا ہے مسلمانوں میں کہ جو ہے بڑے نقصانات ہوں گے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، تفصیل سے پڑھیے۔ اور قرآن نے اس سے تعلق سے کہا ہے یہ لوگ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے تمہاری مغفرت کرے اور نیک راستہ دکھائے۔ پھر تیسرے پارے میں آیت الکرسی پڑھی گئی ہے، اور اس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، اس کی فضیلتیں جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یاد رکھنا چاہیے، یاد دلانا چاہیے، سوتے وقت خاص طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں قرآن اس آیت الکرسی کے، بہت سے جگہوں پہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اور ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں اس میں، وہ نوٹ لیجیے۔ میٹھا بول، آیت نمبر 263، میٹھا بول اس خیرات سے لاکھ درجے اچھا ہے آپ خیرات دے کر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں۔ اس سے تو میٹھا بول بول کر گزارنا چاہیے۔ بڑا پیارا آیت ہے۔ پھر اس کے بعد 3 لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ ایک مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک چٹان ہے، اس پر گرج جمی ہوئی ہے اور ہوا آئی اڑ کے چلے گئی، ان کو نیکیاں نہیں ملیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ دوسری اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، صفحہ مرتبہ اونچی جگہ پر ایک باغ ہے، بارش ہو تو بھی پھل دیتا ہے، نہیں ہو تو بھی بل دیتا ہے، ہر حال میں اسے نیکیاں ملنے والی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ۔ تیسری مثال میرے دوستو بڑی اہم ہے قرآن کی۔ آج ہمیں رمضان ملا، قرآن کے موقع ملے، زندگی گزارنے کا وقت دیا اللہ نے، لیکن ہم نے ان زندگی کو دنیا کے بنانے میں لگا دی، دنیا کے ترقیوں میں لگا دیے، اور آخرت کی کامیابی کی طرف اپنے نسلوں کو بچانے میں نہیں لگائے۔ بڑی حسرت ہوگی قیامت کے دن، بڑی عجیب کیفیت ہوگی۔ ایک مثال دیتا ہے قرآن، کیا مثال دیتا ہے؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، بڑی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، ایک ہرا بھرا باغ ہے، بوڑھا ہے، چھوٹے بچے ہیں، ایک ہرا بھرا پھلدار باغ ہے۔ اچانک اس باغ کو آگ لگ جاتی ہے، اور انہیں بوڑھا ہے، بھاگ نہیں سکتا، اس کے بچے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال وہی ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کر رہا۔ یہ مثال بڑی پیاری قرآن دیتا ہے، آیات الاگزامپلس، مثالیں، تمثیل، 1000 آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اور قرآن ایسی مثالیں دے کر ہمیں جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، پچھتاوے سے بچاتا ہے، آخرت کی تیاری کی دعوت فکر دیتا ہے کہ تیاری کرو، یہ فارمالٹیاں نہ کو کرو۔ آیا وقت چلے گیا نہیں، آج کیا حال ہو گیا ہمارا۔ عبادت رمضان کو کھانے کا مہینہ، یہ مہینہ حضرات عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دوڑو، کہا گیا کہ موقع مل گیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کل ملے نہ ملے، اس سے اچھا موقع کیا ملے گا، اس سے اچھا وقت کیا ملے گا۔ غنیمت سمجھو وقت کو، کل موت آئے گی، اور اللہ کے پاس جب کہیں گے جائیں گا تو وہاں اللہ کے پاس جو ہے جانے کے بعد اللہ سے ایک درخواست کریں گا، اے اللہ ایک بار زندگی دے دے، میں نماز پڑھوں گا، حج کروں گا، طواف نہیں، ایک موقع مجھے دوبارہ زندگی کا دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو جو کچھ دیا ہے تیری راہ میں خرچ کر کے آ جاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ بولے گا نہیں، تمہیں دیا گیا تھا موقع، اس وقت کو تم نے گنوا دیا۔ اللہ سے دعا کریں، اے پروردگار جو وقت تو نے دیا ہے، جو زندگی ہمیں دی ہے، تو اپنی ہدایت سے ہم کو مالا مال فرما دے، وہ نیکیوں کے کمانے میں ہماری زندگی کو لگا دے جو ہمیں جنت تک لے کے جا سکے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوعات ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو کچھ کماتا ہے اپنے ضروریات کے بعد دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، خرچ کریں گے تو کم ہوگا، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنا خرچ کریں گے اس کی راہ میں اللہ زیادہ دیتا چلے جائے گا۔ خاص طور سے مدد کے مستحق لوگ وہ ہیں جو لوگ دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہماتن وقف کر دیتے ہیں، معاشی حیثیت سے جو ہے بحران ہوتے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اللہ نے سود کو حرام ٹھہرایا، تجارت کو جائز۔ صدقات کے ذریعے سے مال کی نشو نما ہوتی ہے۔ سود کا لینا دینا اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بڑی چونکا دینے والی آیت ہے میرے دوستو۔ سود کا لینا دینا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرضدار کو مہلت دو، قرض ہو سکے تو معاف کرو، لیکن دوستو قرض اتنا ہی لو جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری قرض لیں گے، ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز جنازہ آتا تو پہلے پوچھتے تھے اس کا کوئی قرض ہے؟ اگر قرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ صحابی کو بولتے۔ اور دوسری بات ایک اہم حدیث، جو آدمی قرض دار ہے، ادا نہیں کر رہا ہے، مر گیا، اس کی روح زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہی۔ یہ قرض کے معاملے میں بڑے چوکنا رہیے دوستو۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو آخری کی دو آیتیں ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ دو آیتیں اللہ کے خزانوں میں سے بڑا اہم خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے مجھے تحفہ دیا معراج میں یہ تحفہ میری امت کو دے رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے ان آیتوں کو لکھا تھا۔ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ ذرا اس میں ایک دعائیہ جملہ ہے، اس دعائیہ جملے کو آپ سمجھنے سے پہلے مکی دور کو ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کرام کو تکلیفیں جو ہوتی تھی، کلمہ کہنے کی بنا پر لوہے کی جو ہے کنگھیوں سے کھروچ دیا جاتا تھا، بڑی تکلیفیں ہوتی تھی، آسان نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ایک دعا کا جملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، اپنے بچوں کو یاد دلاؤ، سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرو، یہ بڑی کامیابی کی ہے۔ حضرات اس وقت پر میں اور آپ یہ محاسبہ کریں، جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئے ہیں ہو گئے، ماضی کو چھوڑ دیں، حال کو غنیمت جانیں، ایک کامیاب مستقبل کی تیاری کریں جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، اور اس کی تیاری کریں اور یہ دعا کریں جو ایمان والوں کو سکھائی گئی ہے۔ اے پروردگار، ہم سے گناہ بھول کر بھی ہیں، ہم جان بوجھ کر بھی کیے، ان گناہوں کو تو پکڑا تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ جو گناہ ہم نے بھول کر کیے ہیں، جو جان بوجھ کر بھی کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ ہم کو معلوم بھی نہیں اللہ کے نزدیک کو ریکارڈ ہے گناہ، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اے پروردگار تیری گرفت سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اے پروردگار ہم کو طاقت سے بڑھ کر بوجھ مت ڈال، مکی دور کو ذہن میں رکھیے، کیا تکلیفیں ہم پر۔ اے پروردگار تو ہم پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، ایسی معافی فرما دے جو خوش ہو کر تو ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اس سورے کو پڑھا، یہ آخری آیتوں کو ہم نے پڑھا اور سنا، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس سورے کی برکت سے، ان آخری آیتوں کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئے ہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہدایت فرما دے۔ اے اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، ہمارے غلطیوں کو نیکیوں میں بدل کر بھی ثواب دے سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، درگزر فرما۔ یہ سورہ، یہ آیتیں ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا، اس کی سفارش قبول فرما، اس کی سفارش حق میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین و آخر اللہ۔